کہ ہاں اس کا سر ٹھیک ہے. بہرحال قرآن مجید کی قرأت کرنی ہے تو اس کے اندر بھی تو سر چاہیے. بے ہنگم آواز کو جو ہے اسے شور کہتے ہیں. قرآن کے اندر غنا اللہ نے رکھا ہے، ملکوتی غنا ہے. یو ہیو ٹو برنگ اٹ آؤٹ. تو مخالفت نفس، تقویت روح، اور ادھر نفس کی مخالفت ایکسرسائز کرنی پڑے گی. اس میں نمبر 1 اقامت الصلاۃ. یہاں لفظ اقامت پر صلاۃ و ذکر ہے، اس کی اقامت یہ ایکسرسائز. دن میں اقامت الصلاۃ، کوئی مصروفیت آڑے نہ آنے پائے، کوئی دوستی آڑے نہ آنے پائے، کوئی مفاد آڑے نہ آنے پائے. یہ ریاضت ہے، اصل ریاضت. طبیعت آمادہ نہیں ہے، نہ ہو آمادہ، آنا ہے. یہ ریاضت ہے، مخالفت نفس ہے. دوست آ گیا، رشتہ دار آ گیا، کوئی آ گیا. اقامت ہے یہ اصل میں جو یہاں پر، اس کو میں نے اسپریڈ کر دیا، نوٹ کر لیجیے. صلاۃ کا ایک عنصر ہے ذکر میں، اس میں یہ بھی آ گیا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، یہ بھی آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی اس کے اندر آ گیا. تکبیر، تحلیل، تسبیح سب آ گئے. پھر یہ کہ جسمانی بھی اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈرل بھی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی ڈرل ہے. کھڑے بھی ہیں تو جھکے ہوئے قنوت کے ساتھ، اور رکوع کیا ہے اور پھر سجدے میں چلے گئے، وہ ذکر ہے. اور اقامت الصلاح یہ ریاضت ہے، مخالفت نفس. شدید ترین سردی ہے، پانی یخ ہے، آپ پانی جب تک ہے چاہے یخ ہو چاہے کچھ ہو، آپ تیمم نہیں کر سکتے، وضو کرنا پڑے، نماز پڑھنی پڑے. رات کو تہجد جو ہے، اب اس میں بھی بہی جو ہے وہ ذکر والے کھاتے میں لے جائیے. تہجد نیند کی مخالفت، یہ مخالفت نفس ہے. بہی وہ ذکر والا پہلو، ہم جو انالیسس کر رہے ہیں اس کو اب ہر ایک چیز کو اپنے کھاتے میں تقسیم کرتے جائیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا. یہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے، یہ نفس کو کچلنے کے لیے. باقی قرآن اس میں آپ پڑھیں گے وہ ذکر ہے. 2 عطشہ کہیے، لیکن یہ کہ اس وقت انالیسس کے درجے میں اللہ تعالیٰ تھا. دوسرے صوم، اینیمل انسٹنکٹس کی مخالفت. یہ آپ عظمت صوم پڑھ چکے ہیں، اس میں ساری یہ بحث آ چکی ہے. یہ تو آج جو ہے اب وہی ہے نا کہ آپ کسی بازار سے چلے جائیں فیصلہ آباد میں گھنٹہ گھر جا پہنچیں گے. بات تو وہی ہے، دین تو ایک ہے، اس کی حقیقت ایک ہے، ایک وحدت ہے، ایک آرگینک ہول ہے. باتیں تو وہی ہیں، نئے عنوان سے ہیں، نئی ترتیب سے ہیں، نئے حوالے سے ہیں. تیسری چیز انفاق مال، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعد میں اس کو اللہ کرے بھول نہ جاؤں، مسبحات میں زیادہ زور، سب سے زیادہ زور اس پر ہے. وہ کیوں ہے اس کی بات بعد میں آئی، میری آج کی ترتیب میں یہ بات بعد میں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم وله اجر کریم. پھر آگے چل کر سورہ منافقون، وانفقوا مما رزقناکم
من قبل ان یاتی احدکم الموت الی آخر الآیہ. پھر سورہ تغابن اس کی ایک خاص سبب ہے، لیکن میں نے اس وقت یہاں اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے. ان تینوں چیزوں کی جامع دو چیزیں پھر اور. اب یہ شاید میں پہلی مرتبہ اس طرح کی کیٹیگورائزیشن کر رہا ہوں. آج بیٹھ کر میں نے صبح سے یہ نوٹس بنائے ہیں، تو پھر خود اپنے ذہن کا جائزہ لے کر جائزہ بھی لیا، تجزیہ بھی کیا. تین چیزیں یہ تو تینوں ہر حال میں ہیں. اب دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں خارج کی، ماحول کی. یا تو دین غالب ہے، اسلامی ریاست قائم ہے، تو اب تینوں چیزوں کی اضافی جامع چیز ہے حج. انفاق مال بھی ہے، احرام میں وہ صوم کی پابندیاں بھی ہیں، بلکہ اس سے اوپر جائیے ذکر بھی ہے، پھر مشقت بھی ہے، بڑی سخت مشقت ہے، تھکا دینے والی چیز ہے حج. اچھے اچھوں کا جو ہے چی بول جاتی. اور اسی مرحلے پہ اصل میں وہ انفاق کا ایمفیسس بھی، اس لیے کہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کب؟ جبکہ دین کا تمکن ہو چکا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نصف ثانی جو ہے مدنی دور کا، اس میں ساری نازل ہوئی، سوائے سورہ حشر کے. سب مسبحات جو ہے تمکن ہو چکا ہے. اب اصل میں انفاق سب سے زیادہ ایمفیسس. لیکن اگر غلبہ دین نہیں ہے تو دین کی دعوت اور اقامت کی جد و جہد، یہ چوتھی چیز ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں گے چاروں اعتبارات سے مخالفت نفس ہے. محنت اور مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو آرام اور استراحت کے منافی ہے. تہمت اور ملامت ہوگی کہ نہیں، جو عزت نفس کے منافی ہے. تحسین و تعریف ہو تو نفس موٹا ہوتا ہے. اور کیا تم اسلام کی دعوت دے رہے، تم اپنا حال تو دیکھو، تمہارا یہ کردار ہے، تمہارے اندر یہ ہے. کوئی دو باتیں صحیح کہیں گے تو چار باتیں غلط بھی کہیں گے. اب دیکھیے یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے صوفیہ کے طبقے نے باقاعدہ ملامتیہ فرقہ ایجاد کیا. یہ بھی مجاہدہ نفس کے خلاف مجاہدے کی ایک شکل ہے کہ لوگ مجھے حقیر سمجھے، مجھے گالیاں دے، مجھے فاسق و فاجر کہے. یہ فرقہ ملامتیہ اس لیے تو تھا. آپ آئیے حق کی دعوت دیجئے. محمد الرسول اللہ جیسے شخص کو بھی کہا گیا پاگل ہے، دماغ خراب ہے. ان ھذا لشیء یراد، مقصد ہے ان کا he wants some domination. ان ھذا لشیء یراد، یہی ہے نا. مسحور ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، کذاب، ساحر کذاب. مخالفت نفس ہو گئی کہ نہیں؟ سنو، صبر کرو، کہلو. انفاق مال و وقت، مخالفت نفس ہو گئی کہ نہیں؟ کیسے ہوگا؟ وقت لگا رہے ہیں تو بھی ٹائم از منی، اور مال لگا رہے ہیں تو ڈائریکٹ ہے ہی. وقت لگا رہے ہیں، ٹائم از منی. اپنی اور اپنی آل اولاد کی جانوں کے لیے اندیشے، آفات اور خطرات کا رسک لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ قتال تک آئیں گے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانے پڑی. ہجرت کی تھی صحابہ نے تو اپنے سارے اہل و عیال کے لیے کتنا بڑا رسک لیا.
یہ بیسک جو انسٹنکٹس ہیں اینیمل انسٹنکٹس، پریزرویشن آف دی سیلف اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اس کی مخالفت ہو. یہ 5 عنوانات میں نے قائم کیے ہیں کہ اس دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں مخالفت نفس ان پہلوؤں سے، یہ تو جو سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثبت و منفی دونوں اعتبارات سے تکمیل ہو. مثبت ذکر، جس سے تجلیہ روح ہوگا، تحریر روح بمانی اس کو کرم کر، حرارت. اور منفی نفس کی مخالفت، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، یا باغی الشر ادبر، اس کو دباؤ اٹھاؤ. یہی ہوگا، اور تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب یہاں نوٹ کیجئے، اس جہاد کا جو اصل ہدف ہے وہ تو ہماری اس گفتگو میں آ چکا، اپنی پیوریفیکیشن ہے. اپنے نفس کی جب آپ نے مخالفت کی، آپ کی روح کو پھر وہی فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، تبھی تو ہوگی. اضافی حکمت اس میں کیا ہے؟ یہاں وہ اجتماعیت آتی ہے. اس جہاد کا ہدف ہے نظام عدل و قسط کا قیام، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لیے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرنا ممکن ہو سکے. کس قدر خود غرضی ہے کہ ایک آدمی 40 برس اس نے لگا دیے اپنے جنگلوں کے اندر، وہ اپنے آپ کو رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے. کروڑوں انسان جو ہیں وہ ظلم کی چکیوں تلے پس رہے ہیں. انہیں موقع نہیں اس کا کہ وہ کبھی کوئی اعلیٰ خیال ان کے حاشیہ خیال میں گزر سکے. یہ بڑی خود غرضی ہے. اپنے آپ کو اپنے نفس کی اسر و اغلال سے آزاد کرو، لوگوں کو بھی تو ظلم اور استحصال کے اسر و اغلال سے آزاد کرو تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. کیسے بڑھیں گے؟ پسے ہوئے. یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ ہے وہ حکمت در حقیقت کہ ہمارے دین میں، اور یہ مضمون وہ ہے کہ جو میرا مقصد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے میں 2 چیپٹر میں واضح ہوا ہے. اور چونکہ یہ دور وہ آ رہا تھا، حضور اس دور کے فاتح تھے کہ جس میں نظام کی اہمیت اور نظام کی گرفت جو ہے افراد کے اوپر فیصلہ کن ہو رہی. اس سے پہلے نظام کی یہ گرفت نہیں تھی. انڈیویجولز ور مور فری، مور آٹونومس. اب رفتہ رفتہ یہ نظام تو آپ ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں نا. لیکن جس وقت سے کہ دنیا کے اندر مملکت اور امپائرز کا وجود ہو گیا تھا، در حقیقت نظام کے بندروں میں جکڑے گئے لوگ. دی گریٹ میجورٹی آف پیپل حیوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں، لڈو اونٹوں کی طرح کام کر رہے ہیں، پولوؤں کے بیلوں کی طرح کام کر رہے ہیں. اور اے فیو بیٹھے ہوئے ایرسٹوکریٹس، جاگیردار بادشاہ، ان کے منظور نظر. ارسطو جی ہے، وہ بھی تو تعلیم جو ہے سکندری کو ملے گا. یہ ہے اصل بات کہ اب وہ وقت آ رہا تھا کہ نظام کی گرفت، جکڑے جا رہے ہیں لوگ، جکڑے جا رہے ہیں لوگ، جکڑے جا رہے ہیں لوگ. آج وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے معاملہ. میں نے تو جیسا کہ عرض کیا ہے حال ہی میں اپنا احساس کہ جیسے کسی کو جکڑ دیا ہو، اس کی ٹانگیں بھی جکڑی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سیلاب بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے. میں ہل نہیں سکتا. آئی ایم سیئنگ ایوری تھنگ، مجھے نظر آ رہا، بٹ آئی ایم ہیلپلیس. کیا کریں؟ زیادہ وہیں پہ اندر ہی اندر پیچوتاب کھا لیں. یہ ہے اصل میں حکمت اس کی.
وضع الاسر والاغلال، ایکسپلائٹیشن، ریپریشن، ڈسکریمنیشن، سیاسی سطح پر ریپریشن، معاشی سطح پر ایکسپلائٹیشن، سماجی سطح پر ڈسکریمنیشن. یو آر لو، میں ہوں اونچا اعلی. اس سب کا خاتمہ. اسی لیے حضور کی حدیث نوٹ کیجئے، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر، احتیاج، افلاس انسان کو کفر تک پہنچا، غافل تو بنا دیتے. طالب الفیض کا یہ شعر ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر لیا، تو اس سے بھی کوئی فریب ہے غم روزگار کے. اور اصل میں تو حکیمانہ قول شاہ ولی اللہ کا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف دولت کے انبار لگتے ہیں تو وہاں عیاشی ہوگی، بدماشیاں ہوں گی، خرمستیاں ہوں گی، نفس خوب کھل کے کھیلے گا. دوسری طرف احتیاج ہوگی، انسانوں کی عظیم اکثریت وہ بار برداری کے حیوانات کے مانند کولوں کے بیل بن کر رہ جائے، وہ بھی محروم، یہ بھی محروم. اچھا اب ذرا اس کو اس فلسفے کے اعتبار سے اچھا اسی میں ٹانک لیجیے. اسی کا نام ہے وہ خدمت خلق کی تیسری. خدمت خلق بھوکے کو کھانا کھلانا بھی انفرادی سطح پر وہ خدمت خلق ہے. وہ نہیں ہوگی تو واقعتاً یہ ہے کہ ایک داعی کی زندگی جو ہے اس کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچے. نمبر 2، خدمت خلق ایمان کے حوالے سے ہے، لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی، دعوت ادھر. اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں کہ ان کی ابدی زندگی سمجھ جائے. نمبر 3، خدمت خلق لوگوں کو اس ظالمانہ نظام کے ظلم و جبر و استحصال سے نجات دلانے کی کوشش. طریقت بجز خدمت خلق نیست. وہ شعر اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے صرف پہلا درجہ تو پھر وہ درحقیق وہ اپنے فہم کا قصور ہے، اپنا تصور پھر محدود رہے. لیکن صحیح بات ہے، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دل نیست. لیکن اب آئیے اسی فلسفے کے اعتبار سے جو ہم چل رہے ہیں آج، تصوف کے جو مقاصد ہم نے معین کیے تھے، اس میں اس ساری ایکسرسائز کا حاصل کیا ہے؟ اس ٹرمینالوجی، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، سیلف کنٹرول. اس کا حاصل کیا ہے؟ تصفیہ قلب. کیوں؟ قلب پر زنگ آتا ہی غلط کاموں سے ہے. یہ نفس کی ظلمات ہیں جو چڑھتی ہیں اور سیاہی کی کالک بن کر دل کے اوپر آئینہ قلب جو ہے اس کو مقدر کر دیتی ہیں. اندر کی روح کے انوار باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ ایک خارجش ہے، عارض ہے، یہ عارضہ ہے، بیماری ہے. یہ ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء. اوپر پانی پڑے گا تو زنگ آئے گا. یہ نیچے سے گناہوں کا آ رہا ہے کہ جس نے اس دل کے اس سٹیل کو، اس تیغ براں کہیے تو اس کو اس پر زنگ لگا دیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ آ گیا ہے در حقیقت وہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے. اعمال صحیح ہو جائیں گے، تزکیہ نفس ہو جائے گا، آپ کنٹین کر لیں گے نفس کو اس کی اپنی حدود کے اندر، تو اوپر کا زنگ اتر جائے گا. تو وہ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا ہے تصفیہ اور تجلیہ قلب کے لیے، اور ایک طرف یہ کہ تزکیہ نفس ہوا. حاصل جو ہے قلب، ورنہ اصل شے اندر روح ہے. قلب کو تو ہم نے جیسا کہا، یا تو یوں سمجھیے کہ وہ
ان دونوں کے مابین یا ادھر یا ادھر، یا تو اس تشبیہ سے سمجھیے کہ ہاتھ میں اس کے ہے کہ ڈنڈی یوں کرے گا یا یوں کرے گا، یہ اس کا ہے تو منبع ارادہ اس کو مانتے ہیں کہ قلب ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر وہ جو سورہ نور کی جو تمثیل ہے اس کے حوالے سے اندر تو ہے، لالٹین کی چمنی جو ہے اس کے اوپر دھواں آ گیا تو اندر جو وہ ہے شعلہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی روشنی باہر نہیں آ سکتی۔ یہ زیادہ جیسے نقطۃ سودا، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، داغ پر داغ، داغ پر داغ پڑتے پڑتے یہاں تک کہ پورا اس کے اوپر شقاوت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں، مجھے اس کا متن مل نہیں رہا ہے آج کل، لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حضور نے پھر اپنی مٹھی بند کر کے فرمایا ایسے دل بند ہو جاتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے سیشن کو یہاں ختم کر دیں۔ چند منٹ ہے ابھی، اگر آپ اس حصے سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں جو بہت متعلق ہے، کرسپ کوسچن۔ جی کی شخصیت نکلتی کے حقائق جو سامنے آتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی کہانی کرتی۔ جی ہاں، یہ میں اصل میں آگے بیان کروں۔ اپنے حسن سلوک کی بات کی، میں بھی حسن سلوک ہو گیا تھا، وہ خدمت خلق کا وہ گوشہ ہو گیا نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن احسان جس کو اصطلاح کہا گیا ہے دین کی، وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اپنے دین میں حسن پیدا کر۔ آپ کی دینی زندگی جو ہے ایک حسین اور حقیقتاً بہت صحیح اور وہ جو مطلوب ہونی چاہیے اس کے اندر حسن و جمال کی کیفیت، اس کو پیدا کرنا، یہ احسان، اور اس کا تعلق ایمان کی اس شدت اور اس گہرائی سے ہے کہ یقین اس درجے پہنچ چکا۔ اس کے بعد بھی کافی غیر مسلم جاتے مسلمان تھے، اس کے بعد حسن سلوک کہا گئے تھے، اس کی نفی کس نے کی ہے؟ یہ تو یقیناً حسن سلوک جو میں نے آخری بات جو کہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ تو ایک شخص کی انفرادی دعوت کے لیے، اس کے مؤثر ہونے کے لیے لازم۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا، اس وقت تک یہی پہلی منزل جو تھی وہ حسن سلوک کی یا خدمت خلق کی، وہ بتمام و کمال موجود تھی۔ اسی لیے جب پہلی وحی آئی ہے تشریف رکھیے تو، اور حضور جو ہے بہت اس کے جو اثرات تھے تو آپ لرزتے ہوئے آئے ہیں، پسینے سے شرابور تھے، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اٹھا دو، اڑا دو، اور پھر یہ الفاظ بھی نکل گئے آپ کی زبان مبارک سے، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، کیا ذمہ داری آنے والی ہے، جس پر پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی نہیں الفاظ دے دی تھی، آپ گھبرائے تھی، آپ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے کردار کا رخ ہے۔ یہی رخ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت میں تھا۔ ابن الدغنا نے یہی الفاظ کہے تھے جب ہجرت حبشہ کے لیے حضرت ابوبکر بھی نکل کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے پھر وہ ابن دغنا ملا ہے راستے میں، کہا چلے کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ قوم جو ہے خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتی۔ انہیں کیسے، وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، تم جیسا چاہو، تم تو غریبوں کی خبرگیری کرتے ہو، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، وہی الفاظ، بالکل وہی عکس کامل۔ یہ چیز تو ہے اس سطح پر۔ جی جی اصل میں دیکھیے جو میرا سیکنڈ سیشن ہے اس پر، وہ ہے اس پر کہ اس میں انحراف کیا ہوا، پہلے اس کو سمجھ لینا۔ ابھی تو ہم نے سلوک محمدی سمجھ لیا، طریق محمدی، سلوک محمدی، قرآنی تصوف، صحیح اسلامی تصوف یہ تھا۔ اس کے بعد انحراف کیا ہوا، کیوں ہوا، جب تک وہ بحث نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے قبل از وقت۔ نفس کی
بالکل حج پر تو یقیناً فوقیت تھا. ہندوستان میں اس کے لیے میں آپ سے عرض کر دوں ویسے تو یہ کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے بدقسمتی سے ہماری تو ویلیوز ہی بڑی مختلف ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. سن 8 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے, رمضان میں داخل ہوئے تھے. اس کے بعد ابھی 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے حج. اس کے بعد بھی مہینہ 1.5 مہینہ اور لگ گیا ہے وہاں تب معاشرہ طائف کے اندر. اب تو گویا کہ حج کے دن تھے تقریباً سب کے, جبکہ آپ وہاں سے واپس آ گئے, حج نہیں کیا. سن 9 میں پھر نہیں کیا. حضرت ابو بکر کی عمارت میں قافلہ بھیج دیا. سن 10 میں کیا, ایک ہی کیا. تو شے کی ایک جو آپ کو نسبت و تناسب جو ہے ہمیشہ تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اندر ریشو پروپورشن کو دیکھنا ہوگا, اور فریم آف ریفرنس ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کی کیا قدر و قیمت, ریلیٹیو امپورٹنس کس کی کیا ہے. یہاں تو اب یہ ہے نا الٹی جو ہو گئی ہے, حرام سے کمائے جاؤ, ہر سال حج کیے جاؤ, ہر رمضان میں عمرہ کیے جاؤ. باقی نہ دین سے غرض, نہ دین کی جد و جہد سے غرض. وہ ہے یہ کوئی حج اور عمرے نہیں ہے. یہ سیرت النبی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں, سنت نبوی سے ان کا کوئی تعلق. جی میری اس گفتگو سے اور فرض میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور حدیث چونکہ ملتی ہے کہ 5 سال اگر گزر گئے ہو تو پھر یہ کہ اگر امکان ہے تو کرنا چاہیے. یعنی میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ وہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس نیکی وہ ہے اور جامع نیکی وہی بن جائے گی, اس کا اصل میں اس کی تصحیح مقصود ہے. بس میرا خیال ہے آپ اس پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نہیں لوگ ابھی قرآن اور سنت کی جو اصطلاح ہے احسان, جس کے لیے ایک نیا عنوان تصوف اختیار کیا گیا, اس کا موضوع کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, ان پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے, اور اس کا طریق مسنون یا طریق منسوس یا طریق معصور کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے انحراف کیا ہوا اور کیوں ہوا. ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, کوئی اسباب ہوتے ہیں. انہیں بھی میں 2 عنوانات کے تحت ہی بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اصل میں اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ بھی 2 حصوں پر مشتمل تھا. جو انسان کے اندر خیر کی طاقت ہے, خیر والا عنصر ہے, علوی الاصل ہے, جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. وہ تعلق مزمحل ہو جاتا ہے, وہ تعلق ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ روح جو ہے وہ سو جاتی ہے یا مزمحل ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اس کے اندر نئی حرارت اور نئی قوت پیدا کی جائے, اور دوسرے جو اس کی مخالف قوت ہے داعیات نفسانی کو دبایا جائے, کنٹرول میں لایا جائے, تہذیب و تزکیہ نفس, جس کے نتیجے میں تصفیہ قلب بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو انحراف ہوا ہے اس میں پہلا انحراف یہ ہے کہ ذکر کا مرکز و محور اور مبنا و مدار قرآن نہیں رہا,
اس کی بجائے رفتہ رفتہ نئے ایجاد کردہ اوراد و اذکار رائج ہوتے چلے گئے. اس کو ایکسینٹریسٹی کہیں، اصل مرکز سے کسی شے کا ہٹ جانا. فلکرم بدل گیا، ایکسس اور ہو گیا. یہ اہم سبب ہے انحراف کا. کیوں ہوا؟ اس کے اسباب پھر بہت طویل ہیں. اس کا ایک سبب تو جس پر میں نے گفتگو کی ہے کہ جو فطری تھا، طبعی تھا، اور کسی صورت میں بھی اسے روکا نہیں جا سکتا تھا، انیویٹیبل تھا. اس حد تک ہم اسے کنڈون کرنے پر مجبور ہیں. اس سبب پر میں نے گفتگو کی ہے اپنی ایک نہایت مختصر لیکن نہایت جامع اپنی تحریر میں، جو کل 6 صفحات کی ہے، اور دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر والے کتاب میں وہ شامل ہے. قرآن اور جہاد، کہ ہمارے جو دین کا عہد اول ہے، اس میں اہم ترین حقیقتیں یہ 2 تھیں، قرآن اور جہاد. اور مرد مومن کی شخصیت کا جو معنوی حیولہ انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسری میں تلوار. قرآن سے ایمان، اور ایمان کا ظہور پھر لازمی جہاد. لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہو گیا تو نیچرلی، انیویٹیبلی، لاجیکلی there was a shift of emphasis. اب ارتکاز قانون پر زیادہ ہے، اسلام پر زیادہ ہے، ایمان پر اتنا نہیں ہے. قانون پر زیادہ ہے، حقیقت پر اتنا نہیں ہے. اس لیے کہ ریاست، قانون، شہریت کی بنیاد اسلام ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ ریاست اور مملکت کے دور میں داخل ہونے کا یہ تو منطقی نتیجہ ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہی آتا، اس درجے میں شفٹ آف ایمفیسس ہوا. یہ تحریر میری، جسے میں اپنی عزیز ترین تحریروں میں سے سمجھتا ہوں، مختصر ترین بھی ہے اور عزیز ترین بھی، ان میں سے ایک ہے. لیکن یہ کہ اس پر ابھی حال ہی میں ہمارا جو 1 ایئر کورس اس وقت ہو رہا ہے، اس میں میں نے 2 نشستوں میں اس کی وضاحت کی ہے. 4 گھنٹے کے آڈیو ویڈیو اس 6 صفحے کی تحریر پر اب اویلیبل ہے. تو میں اب اس میں یہاں پر وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا. آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، تفصیل سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے کچھ اسلاف کے بارے میں انحراف عن القرآن کا الزام ان پر جس شدت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں لگا بیٹھیں گے، اتنی ہی شدت سے ان سے ذہنی و قلبی بوجھ پیدا ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑا لاس ہے، پرسنل، ذاتی سطح پر بہت بڑا نقصان ہے. اگرچہ اس کے کچھ ثانوی اثرات بھی ہیں، اس کے کچھ الزامات آتے بھی ہیں، لیکن میں نے اس میں گفتگو کی ہے صرف اس بات پر کہ جو بالکل نیچرل ہے، جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا. تو ایک شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے. جہاد کے اندر بھی ہوا ہے، وہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا. لیکن ایمان کا جو زور ایمان پر تھا، وہ اب اصل میں اسلام میں ظواہر، بظاہر، قانون، فقہ، اس کی اہمیت ہوتی چلی گئی. فقہ اور حدیث پر زیادہ زور ہوتا چلا گیا. قرآن مجید رفتہ رفتہ فوکس آف اٹینشن نہیں رہا، اس لیے کہ اب تو قانون کی ضرورت ہے زیادہ. اس حوالے سے اب میں اس میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ تفصیل سے اور ضرور دیکھیے. ان کو آپ سمجھیے کہ ہمارے اس دانشگاہ مسائل حکمت کے ضمیمے کے طور پر چند چیزیں جو میں نے آپ کو مختلف مواقع پر جن کا حوالہ دیا ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا اس میں شمولیت اور شرکت کا معاملہ ادھورا رہ جائے گا. قانون چیزوں کا جلد از جلد پہلی فرصت میں آپ نے، چاہے پہلے پڑھی بھی ہو، لیکن مغالطے میں نہ رہے کہ پڑھی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دوبارہ پڑھیں. البتہ اس میں کچھ ثانوی اثرات بھی ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا.
ہمارے ہاں دور ملوکیت آیا ہے، جب جاگیرداری آئی ہے، جب دولت پرستی آئی ہے، تو ان طبقات کی شعوری کوشش بھی تھی کہ لوگوں کے سامنے قرآن نہ رہے۔ چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اس لیے کہ جتنا وہ کھلے گا اتنا ہی ہمارے اوپر تنقیدی نگاہ اٹھے گی۔ قرآن کو بند، بہتر ہے کہ یہ کتاب بند رہے، اسے پڑھو حصول ثواب کے لیے۔ یہ معاملہ اور بھی کچھ، لیکن اس پر بھی میں اب آپ کو صرف حوالہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ چشتی صاحب نے اس پر ایک مقالہ لکھا تھا، بہت پہلے میں نے اسے شائع کیا تھا میثاق میں، ابھی حال ہی میں چند ہی ماہ ہوئے ہیں حکمت قرآن میں وہ پھر ریپروڈیوس، بہت قیمتی مقالہ ہے، مسلمانوں کے قرآن حکیم سے دوری کے اسباب۔ لیکن چشتی صاحب کے سامنے وہ سبب نہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، وہ میرے نزدیک زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے یہ ہے کہ وہ بود اور وہ جو دوری ہے اس میں بہت بڑی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایک اصل جو ہے، ایک عمل کا آغاز ہوا ہے ایک فطری قانون فطرت اور قانون طبی کے نتیجے میں، اس کے بعد پھر اس میں اضافے بھی ہو گئے ہیں، کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہی اس کے اوپر پھر ردے چڑھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ جہاں تک ان اذکار و اوراد کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمارے اہل تصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہ اجتہاد کے، وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے طریقہ ہائے ذکر، یہ اس کے تمام جو بھی ہم نے مختلف سلسلے بنائے ہیں، پھر یہ کہ اس کے اندر جیسے ہندو یوگیوں کے اندر آسن ہوتے ہیں، ایسے بیٹھو، اس طرح بیٹھو اور اس طریقے سے ضرب لگاؤ، یہ ساری طریقے مانتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں۔ لیکن انہوں نے دلیل جو اپنے لیے اختیار کی ہے، ڈھال بنائی ہے اجتہاد کو، کہ جیسے اور چیزوں میں اجتہاد ہے ایسے ہی اجتہاد ہے۔ میں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اجتہاد کی ڈیفینیشن پر یہ چیزیں پوری نہیں اترتی، بلکہ یہ ایجاد و ابتداع کے دائرے میں آتی، اور وہ ہوا اسی لیے کہ جب وہ اصل ذکر سے ذرا ہٹے ہیں تو لامحالہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر بدعت سنت کو جو ہے ڈسپلیس کرے گی، تو اگر کوئی صحیح چیز ہٹی ہے تو غلط چیز اس کی جگہ لے گی، یہ کانورس بھی اس کا صحیح ہے۔ اس کے جو نتائج برآمد ہوئے، نمبر ایک تو یہ کہ ذکر کے یہ نئے اوراد اور طریقے اذکار یہ ایجاد کرنے پڑے، اس کا تذکرہ تو ہو گیا۔ نمبر دو یہ کہ اس کی مقدار میں شدت میں اضافہ کرنا۔ قرآن کی تاثیر، اس کی جو اپنی ایک کوالٹیٹیو حیثیت ہے، دوسروں کی کوانٹیٹیو مقدار بڑھا کر اس کے اندر جو ہے اس کی تلافی کی گئی ہے۔ ایسے ایسے مشقت طلب معاملات، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی دوسرا یہ طریقہ جو ہے، چاہے وہ مجتہدانہ ہو اور چاہے مبتدعانہ ہو، قرآن کی سی تاثیر اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں آپ اس کی مقدار، اس کوالٹی کی کمی کو آپ کو کوانٹیٹی سے کمپنسیٹ کرنا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جب ایک اس پہلو سے بھی قرآن اور پیچھے چلا گیا، دیکھیے ایک وشس سرکل ہوتا ہے، ایک طبعی سبب کی وجہ سے قرآن پر سے ایمفیسس کم ہو گیا، ایمفیسس کم ہو گیا تو روحانی پیاس ان اذکار کے ذریعے سے بجھنی شروع ہو گئی، قرآن پھر اور پیچھے چلا گیا اور اذکار رفتہ ہو گیا۔ اس کا جو سب سے خطرناک نتیجہ نکلا کہ قرآن کے فکر اور فلسفے سے بھی دوری ہو گئی۔ قرآن صرف ذکر نہیں دیتا تھا، انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی دیتا تھا، انسان کی انٹلیکچوئل پیاس، اس کی فلسفیانہ کویسٹ، فلسافیکل کویسٹ، اس کی نوسس،
جس کو ہم گنوسس کہیں، اس کی جو اس کے اندر تھرسٹ ہے، قرآن تو وہ بھی تو دے رہا تھا. اب جب قرآن سے اور دوری ہوئی، یہ خلا جو ہے پھر سائیکلونز آئے ہیں، اور اب یہ فلسفہ اور یہ منطق، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے سارے انٹلیکچوئل اس کے بعد سے جو ہے وہ ارسطو کا جو بھی فلسفے کا سلسلہ ہے، اور جو افلاطون کا اور نو افلاطونی سلسلے ہیں، شاہ ولی اللہ تک اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے. اور شاہ ولی اللہ آزاد نہ ہو سکے تو اب اور کس کی بات کریں. یہاں تک کہ ہمارے علم الاخلاق کتابیں آپ پڑھیے تو اس میں وہی یونانی حکما نے جو اصل بنا دیے ہیں کہ یہ ہے بنیادی اخلاقیات، وہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. سارا ویکوم فل ہوا ہے، اور اس سے اب اور بہت وہی وشس سرکل، قرآن سے اور دوری، قرآن سے اور دوری، قرآن سے اور دوری. یہ گویا کہ ایک اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے شرح رکھ دی اقبال کے اس شعر کی کہ خار از محجوری قرآن شدی. یہ قرآن سے دوری صرف اس معنی میں نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیا یا ماننا چھوڑ دیا، ماننا تو نہیں چھوڑا، پڑھنا بھی نہیں چھوڑا، تلاوت بھی ہوتی نہیں. قرآن کے ذریعے اپنی ذہنی اور فکری پیاس کو بجھانے کی کوشش، قرآن کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اس حیثیت سے جو ہے تعلق منقطع ہوا ہے، نسبت ہماری ختم ہوئی ہے. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمی افتندئی در بغل تاری کتابیں سے. واعظ بھی ہوا تو اب قرآن سے نہیں ہو رہا. واعظ دستاں گنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند. لفاظی انتہا کی مفہوم ہے ہی نہیں، نو ایسنس. از خطیب و دیلمی گفتارے او، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے. ضعیف اور شاذ اور مرسل حدیثوں کے حوالے سے یا قصے کہانیاں یا صوفیاء کے جو مبالغہ آمیز کچھ سچے کچھ جھوٹے واقعات، سارا وعظ اسی سے ہوتا، اور وہ تبلیغی جماعت تک پہنچا ہوا ہے. فضائل کی کتابوں کے اندر اکثر و بیشتر بھربات جو ہے وہ ضعیف حدیث کی، اور اصول ہے یہ فضائل میں ضعیف حدیثوں میں کوئی حرج نہیں. تو سارا مبنا و مدار وعظ کا، نصیحت کا، از ضعیف و شاذ و مرسل کارے، ساری بحث ہے ہی ضعیف اور شاذ اور مرسل احادیث. اقبال نے معلوم ہوتا ہے اصول حدیث پڑھے ہوئے تھے. با ضعیف و شاذ و مرسل کارے، از خطیب و دیلمی گفتارے. یا اس میں اضافہ ہوا مولانا روم کے اشعار کا، لہک لہک کر. اب تو وہ بھی گیا دور. اسی طرح تزکیہ نفس، صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفلش. صوفی کے محفل میں قرآن کا ذکر نہیں ہوگا، اس میں سازگاری نہیں، موافقت ہی نہیں. ہاں حافظ کا شعر ہے تو حال آ جائے گا، اور عراقی کا کوئی شعر ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ تو آگ بھر جائے گی. آتش از شیر عراقی در دلش، یہ ہے پہلا سبب. اور یہ سبب بھی بیان ہو گیا، اور انحراف ہوا کہ ذکر کا اصل مبنا، مدار، مرکز و محور یہ نہیں ہوا کہ ذکر ختم ہو گیا. ذکر تو چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا مبنا، مدار، مرکز و محور شفٹ ہو گیا قرآن کی بجائے جیسے اذکار. اور اس میں اب اصل ذکر وہ شمار ہوتا ہے کہ جو ذکر در حقیقت اس کی کوئی سند، کوئی سراغ، اور وہ تسلیم کرتے ہیں. یہ دلائل السلوک نامی ایک کتاب ہے جو ہمارے مولانا محمد اکرم آوان صاحب کے جو مرشد مولانا اعلیٰ یار چکرالوی صاحب کے، انہوں نے اس کو اجتہاد قرار کیا. مانا ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے طریقہ، یہ اجتہاد ہے. تو یہ آئی بیگ ٹو ڈیفر، اس میں وہ یہ اجتہاد نہیں ہے، ابتداء ہے.
ایجاد ہے، ابتدا ہے۔ یہاں میں ایک چیز رہ گئی تھی بیان کرنے میں، وہ بھی بیان کر دوں۔ ہمیشہ میں ذکر کے لیے اپنے دروس میں 4 چیزیں بیان کیا کرتا تھا، آج 3 کی صرف اس وقت جب گفتگو ہو رہی تھی۔ الذکر قرآن، پھر جامع ترین ذکر نماز، پھر اذکار مسنونہ معمولات کے ساتھ، اور یا وہ جو بھی تسبیحات آپ نے بتائی ہیں، تسبیح فاطمہ وغیرہ جو آپ سے ہیں وہ مسنونہ ہیں۔ چوتھا ہوتا ہے پی پرٹیکولر پرسنز کے لیے پریسکرپشنز۔ یہ اصل میں معالجہ نفس کس کا ایک سلسلہ ہے، یہ ذکر کا وہ مثبت جو ہے بحث، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کر اس میں شامل نہیں کیا۔ یہ مخالفت نفس جو ہے اس کے تحت اس کو ایڈ کیجئے کہ کوئی شخص، جیسے مثلا آج کل جو بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کوئی ماہر ہے نفسیات انسانی کا، اور وہ کسی پرٹیکولر پرسن کا تجزیہ کر سکتا ہے، تشخیص کر سکتا ہے کہ محرکات و داعیات نفس میں سے اس پر خاص طور پر کس چیز کا غلبہ ہے۔ اس لیے کہ مختلف مزاج اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے، مال وال کی اسے اتنی ہرس نہیں ہے، شہوت کا غلبہ ہے۔ کسی پر یہ ہے کہ اصل چیز ہی پیسہ ہے اس کے لیے، باقی اور کسی چیز میں بھی اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لذت نہیں، پیسہ چاہیے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی شہرت ہے اصل شے، دولت بھی ساری خرچ کر دیں گے اور سب کچھ جو ہے قربان کر دیں گے، اصل شے شہرت چاہیے، یا کسی کو وجاہت چاہیے، کوئی اقتدار، اس کے لیے پرٹیکولرلی اذکار تجویز کرنا، وہ اصل میں پھر ہے اصل میں معالجہ، پریسکرپشن ہوتی ہے وہ۔ لیکن یہ کہ اس کو مستقل نظام بنا دینا یہ حماقت ہے۔ مستقل نظام تو وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان میں بھی آپ نے بعض لوگوں کو پرٹیکولر پرسنز کی حیثیت جو چیزیں بتائی ہیں وہ اس چوتھی کیٹیگری میں آئی ہیں، تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ حضور نے کس کس قسم کی چیزیں تجویز کی ہیں۔ بہرحال اس کو جو ایک خلا تھا میں نے چاہا کہ وہ بھی پور ہو جائے۔ دوسرا انحراف، وہ جو مخالفت نفس کی چیزیں میں نے گنوائی تھی، اس میں سے جو آخری تھی جامع ترین جہاد، وہ خارج۔ اس میں بھی ایک تو اس کا سبب جو تھا وہ بالکل فطری اور طبیعی، وہی جوانی سے بڑھاپا آنے کی تعبیر، اسی کی تمثیل، اسی کا مثال۔ اس لیے کہ جب تک تحریک اور دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے، جہاد فرض عین رہتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر جہاد ہے، اس میں دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، نظم کی پابندی ہو رہی ہے، جہاد ہے۔ پھر یہ کہ جو آخری مرحلے پر کنفنٹریشن بھی آ رہی ہے تو وہ کسی اور انداز کا ہے معاملہ۔ ریاست بن گئی تو اب جو ہے وہ جہاد سمٹ کر رہ گیا، یا تو قتال، مملکت کی حدود کی حفاظت، اور بس پڑے تو توسیع، یہ اب جہاد ہے اصل، اور یہ فرض کفایہ ہے، تو گیا وہ ایک طرف تو ذہن سے ویسے ہی ہٹ گیا۔ لہذا سارا زور، ایک تو یہ نا کہ خلافت راشدہ میں بھی ایک کمی آ گئی، اس لیے کہ اب تو ظاہر بات ہے کہ ادھر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ وہاں ضرورت ہے، محاذ پر اتنے آدمی چاہیے، نکل آئے، بس فرض کفایہ سب کی طرف سے ہو گیا۔ باقی اب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تقرب بالنوافل کا مرحلہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے جو ہے وہ اور جتنا بھی تقرب حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کریں، یا یہ کہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ جامع جو عبادت ہے مخالفت نفس کے لیے وہ حج۔ لیکن یہ کہ جب کہ ابھی وہ جد و جہد جاری تھی تو مسئلہ اور تھا، بالکل وہ جہاد اس وقت فرض عین کے درجے میں تھا۔ لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہوا ہے کہ جب خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی، مسئلہ دوہرا ہو گیا، اب نظام ظالمانہ آ گیا ہے، یوزرپرس، ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے تھا نظری طور پر، عملی طور پر 2 رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک رکاوٹ کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف قتال کا جہاں تک تعلق ہے، بعض لوگوں کے نزدیک تو حرام مطلق ہے جب تک کہ وہ کفر کا حکم نہ دے،
الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. ہمارے ہاں کا جو خاص طور پر جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے وہ تو یہاں تک ہے. بعض احادیث ہے چونکہ ایسی، لہذا ان کا موقع اس پر قائم نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال اس میں واقعتاً یہ مجتہدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس کا دروازہ تو کھول دیا، لیکن شرط اس کی اتنی کڑی لگا دی کہ وہ تقریباً ناقابل حصول ہے. ناقابل حصول کیوں ہے؟ یہ دوسرا سبب کے طور پر گن لیجئے. اس لیے کہ وہاں وہ شہری حقوق کا تصور ہی نہیں تھا. رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف ایسوسیشن، جب تک یہ دو رائٹس حاصل نہ ہو وہ قوت آئے گی کیسے؟ وہ تو جہاں بھی معلوم ہوگا کیسا ہو رہا ہے وہ بغاوت سمجھی جائے گی، اور بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتال کا مسئلہ ہے. یہ دو اسباب تجزیہ کر کے اچھی طرح سمجھ لیجیے. لہذا تزکیہ نفس کا جو یہ دوسرا عملی شعبہ تھا اہم ترین، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تزکیہ میں اور طریقہ سلوک میں نہایت اہمیت کا حامل تھا. مخالفت نفس ہو رہی ہے، آپ مشقت جھیل رہے ہیں، آپ تکلیفیں جھیل رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی جان و مال کے لیے 100 طرح کے رسک لے رہے ہیں، خطرات مول لے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہے، یہی تو مخالفت نفس ہے. اور نفس کو دبانا یہی گویا کہ اصل میں انسان کی اس روح کی ترقی کے لیے یہ دوسرا جو منفی پہلو ہے. اس کا اتنا بڑا شعبہ ڈیفنکٹ، وہ تو اوپر چھت ہے، چھت اس سے اوپر یہ درخت جا ہی نہیں سکتا. اس کو میں کہا کرتا ہوں لامحالہ ایک درخت جو ہے اگر وہ کسی چھت کے نیچے ہے تو جا کر اوپر مڑ جائے گا، اوپر تو نہیں جا سکتا. تو وہ جو ملوکیت کا دور ہے وہ ایک ایسی چھت کے مانند بن گیا کہ جس کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. تو مخالفت نفس کا ایک اہم شعبہ جب بند ہوا، اس کے حصے کا بھی سارا بوجھ اب اوراد پر اور اذکار پر اور نئے مراقبوں پر، نئے چلوں پر آخر کرنا تو ہے. اس لیے کہ سارا دور اب مجاہدہ نفس پر آ گیا. اس لیے بھی نئے سے نئے جو ریاضتیں اور نئے سے نئے مراقبے اور نئے سے نئے چلے اور سال ہا سال کی سیاحت اور جنگلوں میں جانا، ہوتے ہوتے اسلام میں بعین ہی رہبانیت والا رنگ پیدا، جس کے لیے کیٹیگوریکلی حضور نے کہا تھا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ، لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم. یہ لیکن ہوتے ہوتے اب آپ صوفیاء کے قصے پڑھیے، 40 سال کی ریاضتیں ہوتی ہیں، وہ معلوم کتنی ریاضتیں، لمبی مشقت ہے، اور ان میں وہ سب کچھ ہے. تجرد کی زندگی گزر رہی ہے، گھر گرستی کا ککیڑ مول لے کر کیسے کام کریں گے. اس کا سبب پھر نوٹ کر لیجیے. جہاد کا یعنی یہ دونوں چیزیں جو میں نے کہا تھا کہ صدر اول میں دو ہی حقیقتیں تھیں عظیم ترین، قرآن، جہاد. دونوں کو لنک کرنے والا ایمان، قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد. یہ دونوں ہی ایک تو ان میں فطری اور طبعی طور پر جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر ریاست و سلطنت کے مرحلے میں آ گیا تو ایک تو شفٹ آف ایمفیسس لامحالہ ہو ہی گیا، ہونا ہی تھا. جہاد کا مفہوم بھی کچھ بدلا اور وہ ذکر کا معاملہ قرآن سے ہٹا. دونوں کا ویکوم جو ہوا کچھ نہ کچھ تو پر کرے گی، وہ اذکار کے وہ طریقے ہو گئے. اور یہاں ریاستیں جو ہیں جہاد، اس کے لیے ریاضتیں جو ہے غیر مسنون اور نہایت سخت، اس لیے کہ وہی مطلوب جو نتیجہ تھا کہ جو جہاد شامل ہوتا اس میں، پھر اس میں سارا زور جو ہے نفلی عبادتوں پر. ایک تو یہ کہ نئی سے نئی عبادتیں، نئے سے نئے مراقبے، نئے سے نئے چلے، لیکن یہ کہ پھر نفلی عبادتوں کے اوپر وہ بھی نماز روزے کے اندر جو ہے سارا ایمفیسس تقرب بالنوافل، اس کا معاملہ بڑھتا چلا گیا. اور تقرب بالفرائض میں سے ایک اہم بڑا جو تھا ذریعہ کہ جہاد اور غلبہ دین کی جد و جہد، اس کا راستہ رک گیا. اب آئیے کہ اس کا علاج کیا ہے.
آج خود ظاہر ہے تشخیص اگر ہو گئی ہے تو علاج بھی ظاہر ہے. علاج کیا ہوگا؟ العود الی البد، اب واپسی اختیار کی جائے اس شے کی طرف جو شروع میں تھی. اسی کا نام تجدید ہے، ریوائول ہے، رینائسنس ہے. تو العود الی البد وہ بھی دو ہی ہوں گے، رجوع الی القرآن. وہ فلکرم جہاں سے ہٹا تھا اس کو صحیح جگہ پر لے آئیے. سینٹر آف ایمفیسس جو ایکسینٹرک ہو گیا معاملہ، ریسٹور اٹ ٹو اٹس اوریجنل اینڈ کریکٹ پلیس. ایمان کی شدت یعنی گہرائی بھی اسی سے، اور اس کی گہرائی اور وسعت یعنی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ، معرفت کی پیاس وہ بھی اسی سے. یہ چونکہ ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس پر نہ معلوم کتنی مرتبہ گفتگویں ہوئی ہیں، اس وقت صرف یوں سمجھیے کہ عنوانات قائم کر لینا کفایت کرتا ہے. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کی او گم اندر اعماق دل است. خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآن. میں اقبال کا یوں ہی قائل نہیں ہوں، بس تو حیران ہوا کرتا ہوں اس شخص کی فکر کی بلندی. یوں ہی میں نے اسے فکر اسلامی کا مجدد نہیں مان لیا. اس کا جو اب گفتگو ایک ہوئی تھی، دیکھیے قرآن کا بھی ایک پہلو ہے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے، تکرار. ایک ہے فہم، تفقہ، غور، تدبر، تفاہم. چیزیں دونوں ضروری ہیں، لیکن ان کی ریشو پروپورشن جو ہے کانورس ہو جائے. تفاہم، تعقل، تفقہ کم ہے تو فزیکل ایلیمنٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. اور اگر وہ ایلیمنٹ بڑھ جائے تو کم شدت کے ساتھ، کم ریپیٹیشن کے ساتھ وہی مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے. اس کے ضمن میں وہ بات آئی ہے کہ جو ایک صاحب نے سوال کی شکل میں کہی تھی، اور وہ قرآن مجید کی نص نہ ہو تو میں کبھی نہ کہتا وہ بات. فہم ہو، تفقہ ہو، تعقل قرآن کے جو نئے وسٹاز اوپن ہوئے ہیں، سائنٹیفک فزیکل فینومینا کے اس طریقے سے منکشف اور مبرہن ہونے کے ذریعے سے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو اس وقت موجود نہیں تھا. اور نص قرآنی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہے ضرورت. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن منطقی استدلال سے اللہ کو نہیں منواتا، ٹھیک ہے بات بالکل. یہ جو دو لاجکس مشہور ہے، استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک اور ایک استقرائی ہے انڈکٹیو لاجک. انڈکشن، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. یہی فزیکل فینومینا جو ہے یہی تو آیات ربانیہ ہیں. یا قرآن کی آیات آیات ربانیہ ہے، یا یہ آفاقی آیات آیات ربانیہ ہے، یا انفسی آیات آیات ربانیہ ہیں. یہ میں نے بحث یہ میں سن 68 میں کر چکا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب سے.